أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 8واں سپارہ جس کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اپنی قبروں سے اٹھ کر اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ یہ رب العالمین یہاں کے اوپر اب ایمان لانے کی ایک شرط کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم جو ایمان نہیں لانا چاہتا، جو قبول نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہاں پر مخاطب پھر بھی مسلمانوں کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں مشرکین مکہ سے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لے کے آتے ہو اور ایمان نہیں لانا چاہتے ہو تو اس کے بعد اس میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا نا وہ کسی بھی صورت میں حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا اگر میں مردوں کو بھی قبور سے کھڑا کر دوں اور وہ ان سے باتیں بھی کرے اور اگر میں فرشتوں کو آسمان سے نازل کروں اور وہ آ کے ان کو تبلیغ دیں، واعظ دیں، نصیحت کریں، تب بھی اے نبی انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ یہ ان میں ہے ہی نہیں کہ ماننے والے، تو وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اب اسی میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حق پیش کر رہے تھے، ان کے سامنے جو حق پیش کر رہے تھے وہ تو دلائل بھی دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل بھی دیے تھے نا حق پیش کرنے والوں کو، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تو وہ ہر طرح کی حجت بازی کرتے رہے اور اس میں انہوں نے کوئی کمی بھی نہیں کی نہ ماننے کے لیے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے انکار بھی کیا، نافرمانیاں بھی کیں، اور یہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ زیدو ہو گئی، اناد ہو گئی۔ تو عموماً جو ہم میں بھی ایک پایا جاتا ہے نا، اس میں ہم نے میجورٹی کو نہیں دیکھنا ہوتا، ہم میں ایک زیادہ تر جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس میجورٹی ہوگی تو ہم مانیں گے، تو دینی حق کے لیے میجورٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے مینس کہ اپنا ڈائریکشن دیکھنی ہے، اپنا اینگل دیکھنا ہے، میں ٹھیک جا رہی ہوں یہ دین کے رستے پہ یا میں نہیں ٹھیک جا رہی۔ اگر آپ جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہوا وہ درست نہیں ہے تو اپنے رستے کو درست رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہوا ہے، امتحان کا گھر ہے، یہ آزمائشی ہیں، اس میں مشکلات ہیں، تو ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ ہم نے وہ والا ضد، اناد اور دشمنی والا کام نہیں کرنا جو اہل مکہ کیا کرتے تھے۔ حق بھی آ گیا اس کے باوجود نڈر ہو گئے، حق کو سننا نہیں ہے، حق کو جاننا نہیں ہے، حق کی طرف راغب نہیں ہونا۔ اللہ 112 آیت میں کیا کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ۔ وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح شیطانی صفت انسانوں کو بھی، جو شیطان اور جنوں میں سے، اب دیکھیں بعض اوقات جن تو کام کر رہا ہے اپنا، شیطان بھی کر رہا ہے، اب انسانی صفت کیا ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو آپ کو نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہونے دیتے، آپ کو بڑھنے نہیں دیتے، خیر کی طرف آپ کی دعوت نہیں کرتے، آپ کو خود نہیں جانے دیتے، وہ خود تو نہیں جاتے، آپ کو بھی نہیں جانے دیتے،
روکتے ہیں، تو اللہ نے کہا میں نے ایسوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے کے اوپر خوش آئند باتیں کرتے ہیں اور دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور الکا کرتے ہیں۔ الکا کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کوئی بات نہیں، جتنی اپنی باتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول کر لے گا، آپ کو زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کے اوپر وہ بات لے کے آئے ہیں جس کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کو کس کی ریاضتیں، کس کی عبادتیں جو ہیں قبول کرتے ہیں اور پسند آتی ہے اور کس کی نہیں آتی، یہ فیصلہ کس نے کرنا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ٹھیک ہے، تو حق کو سمجھنے کے لیے نا عموماً ساتھی اور کمپنی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہماری جو ساتھی ہیں یا ہماری جو کمپنی ہے وہ ہمیں حق کو قبول کرنے دے بھی رہی ہے یا نہیں دے رہی، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے راستے کی رکاوٹ تو نہیں بنی ہوئی، یا وہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دور تو نہیں کر رہی، یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہی۔ جو آپ کی اکثریت ہے، جو آپ کی دوست ہیں، جو آپ کا سرکل، سوشل سرکل جو چل رہا ہے، اس میں آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو میرے پاس علم کا سورس ہے یہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ سب تمام باتیں آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ میں پکڑوں گا ہر فرد کو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہر فرد میں پھر ہر فرد ہی شامل ہوتا ہے، اور اس قرآن کے متعلق شک بھی کوئی نہیں کرنا، جو کلام آپ کے پاس پڑھا جا رہا ہے، سنت آپ کے پاس بتائی جا رہی ہے، اس میں آپ نے شک بھی نہیں کرنا۔ 116 میں اللہ کہہ رہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ اصل آیت آ گئی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اکثریت کے کہنے پر، اکثریت کی باتوں کے پیچھے چلو گے، ان کے کہنے پر عمل کرو گے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ایک قول ہے کہ جی میجورٹی از اتھارٹی، تو یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ساری قوم کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سارے جو اہلیان سلطنت تھے، اور وہ پوری قوم تھی، پوری قوم، ساری قوم کے مقابلے میں کون آئے تھے؟ ایک تنہا شخص آئے تھے جس کو قرآن نے کہا تھا قال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مومن تھا، اکیلا شخص تھا، اور اس نے پوری سلطنت کے تخت کو گرا دیا تھا، فرعونی سلطنت کا اس نے صفایا کر دیا تھا، ختم، بالکل دنیا سے بھی ختم ہو گئے تھے، دنیا میں نام و نشان تک نہیں بچا تھا، اور حضرت موسیٰ کے کہنے پہ ہوا تھا، یہ حضرت موسیٰ نے کیا تھا، ایک اکیلے شخص نے۔ اس سے بڑھ کے آگے جائیں تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم، پوری قوم کھڑی ہے ایک شخص کے سامنے، پوری قوم، اور انہوں نے کہا تھا مجھے نار میں بھی پھینکو گے تب بھی میں ایک ہی پیغام دیتا رہوں گا۔ تو دین کے لیے ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہوتی، یہ جو ایک فیشن نہیں ہے ہمارا کہ دین فیشن ہے، اس کو فیشن کے طور پر لے لیں اور دین اس کے بعد میں چھوڑ دیں، تو میجورٹی پہ فیصلے نہیں کرنے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے فرداً سب کو بھی مخاطب کیا ہوا، سب کو بتایا ہوا، تو دین تو ہر ایک کا اپنا ہے، مذہب ہے، اس کا اسلام ہے، اس کے اندر کے عقائد ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی راحتیں ہیں، یہ تمام اس بندے کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے اور کسی کی کمیاں بھی نہیں ہیں اس میں۔ صحابیات کو اکثر دیکھے تو جب پردے کا حکم آیا تھا، صحابیات کا کام کیا تھا؟ السابقون الاولون، پہلے ہی سبقت لے گئی تھی، نہیں علم آیا تھا تو گھروں سے نکل کے آئی تھی، تو انہوں نے کہا مساجد کے اندر پہنچنے کے بعد جب علم آ گیا تو انہوں نے گھروں میں بچے بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا جاؤ اور جا کے ہماری بڑی بڑی چادریں لے کے آؤ، وہ میجورٹی کے پیچھے تو نہیں چلی تھی، صحابیات نے میجورٹی کو تو نہیں دیکھا تھا، میجورٹی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی۔ صحابیات نے جو ہے دین پھیلایا ہے، ہم تک صحابیات کی طرف سے دین آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی طرف سے دین آیا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ میجورٹی کے قائل ہی نہیں تھے۔ دین سب کا اپنا ہے، نیک کام کرو اور اچھے کاموں کے ساتھ سبقت میں کرو تو ہر چیز ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ صرف دین کو پکڑ کے بیٹھے اور آپ نماز نہیں پڑھے تو ایسے دین کے پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میجورٹی کے پیچھے نہیں لگنا، ورنہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، وہ آپ کو رستے سے ہٹا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے، دجال کے فتنے کے قریب بس مومن یا مسلم تو وہ قبر میں فرشتوں کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سوئے رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے، اور منافق یا شک میں مبتلا کہے گا لا ادری سمیعت الناس یقولون شیئا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا تھا میں نے وہی ہی کیا۔ اب اس پر دیکھیں کتنی بڑی حدیث آ گئی، میجورٹی کے پیچھے لگے رہے، ہم نے خود اپنے اس سورس کو نہیں دیکھا، یہ جو علم کا ہمارے پاس سورس ہے وہ کیا ہے، اور ہم میجورٹی کے پیچھے لگے ہم نے اپنے دین تک کو بھی اور اپنی آخرت تک کو بھی خراب کر دیا، ہم نے وہاں سے بھی اپنی ان چیزوں کو ختم کر دیا۔
نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ اب دیکھیں گناہ کی اور اخلاق کی ڈیفینیشن کیا آ گئی ہے۔ اخلاق جو اچھا ہے، نیکی کون سی؟ اچھا اخلاق ہے، یہ نیکی ہے۔ گناہ کیا؟ جو دل میں بھی کھٹکے اور آپ کو وہ بات ناگوار بھی گزرے اور آپ اس بات کے ناگوار ہونے کی اور ان چیزوں کے متعلق باخبر بھی ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی حلال اور طیب کی طرف لے کر آئے اور حرام سے جو ہے وہ دور فرما دے۔ حرام کاموں سے پرہیز کرو کہ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، عبادت گزار کب بنو گے؟ جب تم گناہوں سے، حرام کاموں سے اجتناب کرو گے، پرہیزگاری کرو گے۔ 121 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، یعنی غیر الہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہو، آپ نے اس کا گوشت نہیں کھانا۔ غیر الہ میں کیا ہے؟ غیر الہ میں کوئی بھی ایسے آستانے انصاب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے اس کے نام کے اوپر میں یا ہم نے ویسے منت مانی ہوئی ہو فلاں کے درباروں کے اوپر، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے اس کو نہیں استعمال کرنا، ہم نے نہیں کھانا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ناموں سے ہٹ کے ہیں۔ ابھی اسی پر دیکھیں آپ نے مخصوص کیا کسی دن کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، دینا، کھلانا پلانا، محتاج نہیں ہے دنوں کا اب، لیکن ہم دن مخصوص کر لیتے ہیں، اسی دن میں دیں گے، اتنے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو وہی چیز کہ آپ نے دین میں سبقت کرنی ہے تو غرباء میں تقسیم کریں، امراء میں نہیں۔ امراء کے پاس ویسے ہی موجود ہوتے ہیں، آپ نے کس کو دینا ہے؟ غرباء کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ گوشت جو ہے ذبیحہ وہ بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا جس کے اوپر غیر الہ کا نام لیا گیا ہو۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکبر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ ہم نے بڑے بڑے سرداروں کو بتا دیا، ہم نے شاپنگ مالز کے اندر میں ان چیزوں کے اندر میں ہم نے لگا دیا ان کو، اور اس کے بعد میں ہم نے کیا کیا کہ مجرم جو ہے نا ان کو ہم نے کلیئرلی بتا دیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کے احکامات ہونا، عرب میں کبھی جائیں ان کے مالز کے اندر میں بڑی بڑی سکرینز کے ساتھ میں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ پروڈکٹ نہیں یوز کرنی، اس میں حرام ہے، اس میں حرام ہے، اور معاشرہ جو ہے نا ان کا، ٹھیک ہے، وہ اتنی برائیوں میں غرق بھی نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کے جال پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے نا یہ چیزیں بازارات میں ہوتی ہیں، جال پھیلانا، اس میں غرق ہونا، نمازوں کا، عبادات کا لطف ختم کر دینا، ان کے مزہ، ان کی چاہت سب ختم ہو جانا، کسی کی طرف بھی مائل نہ ہونا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بڑوں کو ایک کام سونپ دیا، اور یہ کس کے بڑے ہیں؟ یہ کافروں کے بڑے ہیں، نافرمان ہے، مجرم ہے نا، مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، جیسے مکہ کے قریش کیا کرتے تھے، سرداران مکہ کیا کرتے تھے نا، اسی طرح ہمیں۔ اچھا اس پر دیکھیں کہ ابن مسعود کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کیا۔ اللہ نے حضرت وسلم کو پیغمبر مبعوث کرنے سے پہلے ہر ایک کے دلوں کو جھانکا تھا، علیم بذات الصدور، وہ دلوں کو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جانچا اور اس کے بعد جن کے درمیان لگن آئی، دلچسپی ہوئی، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالص تھے، اپنی عبادات میں، اپنی تمام کے تمام کاموں میں اللہ رب العالمین بالکل خالص تھے، اور اسی کے ساتھ کہ وہ عبادات اور تقویٰ کے بہت زیادہ لیول پہ پہنچے ہوئے تھے، صادق تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کی خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہم خود میں دیکھیں نا، ہم مسلمان بھی ہیں الحمدللہ 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 صد الحمدللہ، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت سے پہلے تھیں۔ شراب نہیں پیا کرتے تھے، محافل میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، دوستوں کو نہیں بلایا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی نے کی تھیں جب ان کے پاس اسلام نہیں آیا تھا، پہنچا نہیں تھا، اور اب ہمارے پاس اسلام آ چکا، اسلام ہمارے پاس پہنچ چکا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا رویہ خود ہی دیکھ لیں۔
پھر اسی کے بعد کہتے ہیں یہ جانور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور جو ہیں جن پر سواری اور بار برزادی حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے اوپر افترا کیا۔ اچھا دیکھیں، کچھ ایسے حل جوتنے والے جانور کو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ذبح نہیں کر سکتے، ذبیحہ نہیں ہے، انہوں نے خود ساختہ پابندیاں لگائی۔ پابندیوں میں نے سب سے بڑی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کی آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چربی سے نا تکلیف ہوتی تھی، وہ نہیں کھا پاتے تھے، تو وہ چربی کو عموماً جو ہے وہ گوشت کو بھی الگ کرتے تھے چربی کو، تو امت نے دیکھا کہ یہ ابراہیم ایسا یعقوب ایسا کام کر رہا ہے، اور یعقوب ناؤز باللہ ہم سے چھپا رہا ہے، اللہ نے حکم دیا اور یعقوب ہمیں نہیں بتا رہے، انہوں نے بھی رکھ کے نا اپنے اوپر چربی حرام کر دی۔ اب اللہ کو یہ کام اتنا ناپسند آیا، اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے میں نے تمہارے اوپر حرام ہی کر دیا، گوشت کے ساتھ میں لگی ہوئی آئے گی، تم نے نہیں کھانا اس کو، وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، کیونکہ ایک حکم تھا، اگر اللہ نے حکم دینا ہوتا تو وہاں پر دو لوگوں کو پکڑ کے اللہ رب العالمین حکم دیتے اور دونوں اسی کے اوپر عمل پیرا کرتے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے صرف ایک حکم کو پھیلایا تھا، ٹھیک ہے، ایک حکم کے فروغ کو دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے معاشرے کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں وہ ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اے محمد ان سے کہیے، یعنی مخاطب اللہ کے نبی ہیں اور وہ ہمیں میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے کے اوپر حرام ہو، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے، فسق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، جو بھی کھانے ہیں وہ حلال ہے سوائے ان چیزوں کے، یہ آپ نے نہیں کھانا۔ اللہ نے فرمایا اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہم نے ان پر سب ناخون والے جانور حرام کر دیا، یہودیت کے اوپر ناخون والے جانور حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، ان کے لیے وہ جائز ہی نہیں ہے کھانا۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب اس پر دیکھیں کہ جو حجتیں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہدایت کیا ہے، یہ عطائی ہے، رب تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے ہدایت، جس کے اندر میں خیر نہیں ہوتا اللہ رب العالمین اسے دنیا بھی نہیں دیتے، دین کی سمجھ میں بھی نہیں دیتے اور اس کو دنیا میں کر دیتے، جس کے اندر خیر نہیں ہوتا۔ خیر کیا ہے؟ دین کی سمجھ، دین کی خدمت، دین کے لیے اپنے آپ کو گھلا دینا، کھپا دینا، ٹھیک ہے، یہ خیر ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین دیندار لوگوں کو یہ عطا فرماتے ہیں، اگر تو جو اس کو لینا چاہے۔ پھر اسی کے بعد اللہ رب العالمین کچھ رشتوں کو گنوا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرواؤ، کہ شرک حرام ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی نافرمانی حرام قرار دیا گیا، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یعنی قتل اولاد حرام ہے، کس کے ڈر سے؟ من املاک، بھوک اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ولا تقربوا نحن نرزقکم وایاہم، ان کو بھی ہم نے رزق دینا ہے اور تمہیں بھی ہم رزق ہی دے رہے ہیں، ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر اور جو چھپی ہوئی ہوں، یعنی جو اللہ یہ کہ ظاہر ہو جاتی ہیں وہ یا چھپی ہوئی بھی ہیں، دونوں صورتوں میں تقرب الفواحش، فواحش کے قریب مت جانا، بے حیائی بے شرمی کے باتوں کے قریب اور کھلم کھلا یا چھپی ہوئی ہوں، ان دونوں صورتوں میں آپ نے نہیں جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا، مقرب بنایا ہے، اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، جو تمہارے پر حق ہے، قصاص ہے، تو تم ہلاک کر سکتے ہو، ورنہ تم ان کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستغنا نہیں ہو جاتا، یعنی وہ خود کمانے نہیں لگ جاتا، تب تک اللہ اس کو اپنے جو شامل رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی امداد کے ساتھ میں اس کے اوپر کرم رکھتا ہے اپنی، جو کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک کہ وہ کسی امداد تک کے لیے، جب تک کہ وہ کہیں بالغ نہیں پہنچ جاتا، تب تک وہ اس کو اپنے انڈر میں رکھتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ پھر اسی کے بعد اللہ رب العالمین وہذا کتاب انزلت مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کی کچھ نزول کی چیزیں بتا رہے ہیں، فتبعوہ، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، یہ کتاب صرف پڑھنے والوں کے لیے نہیں آئی اس لیے آئی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور تقویٰ کی روش اختیار کی جائے، اور اللہ جو ہے وہ بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، جو شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کرے، یعنی قرآن کریم کی۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم کی ایک دعا، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری نماز، میرا جو تمام عبادات ہیں،
ان صلاتی میں جو نماز ہے، و نسکی و محیایا کہ تمام عبودیت جو ہے وہ میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، میں نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سورۃ الاعراف یہ بھی تھوڑی پچھلے پیٹرن کے حساب سے ہی ہے الحمدللہ، سورۃ الاعراف، اور اس کے ساتھ میں بھی ان کے جو مخاطب ہیں وہی ہیں، اور چند آیات کے ساتھ میں اللہ رب العالمین ہمیں ایک مفصل احکامات جو ہیں اس کی طرف راغب کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قرية اهلکناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ سورہ انعام سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی جو 8 آیات ہیں نا وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ اعراف اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں جنت اور دوزخ کے درمیانی مقام اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے، یعنی ایک مفصل احکام جو ہے وہ اعراف والوں کے لیے وہ ہیں۔ اب اس میں جو اللہ نے کہا نا کتاب انزل الیکا، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو کتاب بمعنی یہاں پر قرآن کریم لیا گیا ہے، اور اس پر کتاب کے اندر قرآن سے مراد میں بھی پھر یہ صورت لی گئی ہے کہ اس صورت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے، اور کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اور مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دیں۔ یہ کتاب کے اترنے کی یا ان کے نزول کی کچھ وجوہات ہیں۔ اللہ کہہ رہی ہیں لوگوں جو کچھ بھی تمہاری طرف سے نازل رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، یعنی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ آخرت کے دن ہر انسان عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کہے گا کہ میں نے ظلم کیا تھا، میں ہی ظالم تھا۔ تو اللہ رب العالمین آگے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا اس کے اوپر صبر کر سکیں گے، کتنا جا کے یہ اس چیز کے اوپر اس حکم کے اوپر صبر کر سکیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وزن اس دن برحق ہوگا، اس دن جو وزن کیا جائے گا اعمال کی بنا پر وہ برحق ہوگا۔ یہ اعراف کی بات آ رہی ہے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ جنت میں چلے گئے، جن کے ہلکے ہوئے وہ جہنم میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جس کے پلڑے برابر ہو گئے اس کو میں اعراف کے مقام پر کھڑا کروں گا۔ یہ درمیانی راہ ہے، اس کے اندر میں اللہ رب العالمین بالکل آخر میں فیصلہ کریں گے اعراف والوں کا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، اگر اس میں زمین اور آسمان کا بھی وزن کرنا ہو تو وہ وسیع ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق کا عبادت، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ یہ فرشتوں کا کلمہ ہے، تصور کریں ہم کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عموماً یعنی انسان کی زندگی جو ہے طویل زندگی 70 سال 60 سال کی ہے، روزمرہ کے کام ہے وہ تمام کے تمام بھی لکھے جا رہے ہیں، ان کو ایک رجسٹر ان کے بھرے جا رہے ہیں، تو وہ اسی حساب سے ہی جا کر اللہ ان کے اعمال کو تولے گا۔ میزان میں ان کی نیکیاں بڑھنا شروع کر دے گا، ایک منٹ کی برائیاں بڑھنا شروع کر دے گا، پھر اس کے بعد میں اللہ دیکھیں گے کس کی نیکیاں زیادہ ہے اور کس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ تو رہے وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ طور پر برا سلوک کرتے تھے، برتاؤ کرتے تھے، برا برتاؤ کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہلکے ہوں گے، پلڑے بھاری نہیں ہوں گے، ہلکے ہوں گے، یعنی جب وہ تولا جائے گا تو اس کی اندر میں اس کی چیزیں ہلکی ہوں گی، اور یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس ان کے اوپر، انہیں کن چیزوں کے پیچھے لگ گئے تھے، انہوں نے خسارہ خرید لیا تھا، مجھے چھوڑ کر، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی، رب کو چھوڑ کر انہوں نے زمینی مفادات اور زمین کے جو چیزیں ان کو خرید لیا تھا۔
پھر فرشتوں کا نزول اور ان کا آ رہا ہے کہ فرشتے کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تمام نے کیا، شیطان نہیں کیا، پھر اللہ نے اسے دھتکار دیا، زمین پر آ گیا، پھر اس کے بعد وہ دشمنی لے کر، بغض لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا، اس پھل کو کھلانے میں وہ کامیاب ہو گیا جس کو منع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد توبہ کے لیے حضرت آدم جو ہے اللہ کے پاس گئے اور جا کر توبہ کے کلمات سیکھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کری، لیکن تم اب آسمان دنیا پر رہائش اختیار نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہمیں زمین پر بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تمام تھا واقعات۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کے وہ پرائیویٹ پارٹ جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے، پھر وہ پتے چپکانے لگ گئے تھے، ایک شرم حیا کے ساتھ میں اللہ نے ان کو یہ چیزیں نوازی تھی۔ دونوں بول اٹھے ہمارا رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا۔ اس میں دیکھیں دونوں بول اٹھے، ایک نے نہیں کہا تھا، دونوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ شریک دونوں تھے، شریک دونوں ہی تھے نا۔ ایک یہ تو نہیں ہے کہ ایک شریک تھا تو دوسرے نے اس کو روکا ہو یا منع کیا ہو، تو حضرت اما حوا بھی درمیان میں شریک تھی، تو اللہ نے کہا ہم نے پھر ان کو چند کلمات سکھائے تھے، جس سکھانے کے بعد وہ بول اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا یا ظلم کیا، بغیر تو نے ہمیں سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے پھر یہ توبہ قبول کرنے کے بعد فرشتوں سے بھی کہا قال اهبطوا بعضکم لبعض، قال اهبطوا کہ پھر تم اتر جاؤ، ٹھیک ہے۔ کہاں اتر جاؤ؟ زمین پر، اور تم ایک خاص مدت تک کا انتظار کرو، اپنی سامان زندگی جو ہے اس کو پورا کرو۔ اور اللہ نے پھر فرمایا بعضکم لبعض، بعض کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، وہ ایک دوسرے کو سبقت لے کر نہیں جانے دیتے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، کیا حرام کیا؟ الفواحش، بے شرمی کی باتیں، یعنی جو ابلیس ہمیں حکم دیتا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، اللہ یہ کہ جو ظاہر ہو جائیں، خود سے ظاہر ہو جائیں، اپنے نہیں کی، باطن ہو یا وہ جو ظاہر ہوں۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں مطلب کہ جتنے بھی بے حیائی کے کام کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام ان کے ساتھ میں جو بے حیائی نہیں کرنے والے ہیں ان کو بھی غرق کروں گا۔ اللہ نے صرف یہاں پر کچھ لوگوں کو ناموں سے مخاطب کر کے گیا، وہ جو شیطان کے ساتھی ہیں، وہ جو فواحشہ یعنی کھلی بے شرمی کا کام کرتے ہیں اور بے حیائی کا فروغ کرتے ہیں، الا ما ظہر، اللہ یہ کہ ان کے درمیان میں کوئی اللہ موافقت کر دے، جو ظاہر کر دے کچھ کو، اللہ یہ کہ اللہ خود ظاہر کر دے، تو اس میں اللہ جو ظاہر کرے گا حکمت بھی ہوگی، لازمی بات ہے، حکمت کو تلاش کر اس کے بعد میں اللہ کچھ نہ کچھ اس کا اجر بھی ان کو دے دیں گے۔ ظاہر تو ہو گئی ہیں نا چیزیں، ٹھیک ہے، باوجود کوشش کے۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین پھر جو مساجد ہیں ان کے آباد کرنے کی طرف اشارہ لائیں گے کہ جب مساجد میں جاؤ تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جایا کرو، خوبصورت لباس لگا کے جایا کرو، اور یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خوشبو لگانا، غسل مبارک کرنا اور اس کے بعد میں مسواک کرنا۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن قدوا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم۔ یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے، یعنی دوزخ والوں کا۔ اب وہ جواب کیا ہوگا؟ ہاں، تب تک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ اب وہ صرف ابھی جواب کے لیے ہاں کہیں گے اور اللہ وہاں پر فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کے اوپر لعنت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت سے بھی محفوظ رکھوائے اور اللہ اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر دے۔ اس کے بعد کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ کی رحمت میں کچھ حصہ نہ دے گا، یعنی وہ دنیا میں جو غریب فقیر لوگ تھے، محتاج لوگ تھے، وہ پابندیوں میں وقت گزارتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے ان کو کوئی مال کے اوپر سبقت نہیں حاصل، ٹھیک ہے، یعنی غریب اور مفلس ہیں تو ان کو نہیں حاصل۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہوگا وہی آخرت میں اچھا حال ہوگا، جس کا دنیا میں حال اچھا نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کو کچھ بھی ایسے حالات اس کے نہیں ہیں تو اس کو آخرت میں بھی کیا خراب ملے گا، ایسا وعدہ اللہ نے بالکل بھی نہیں کیا۔ دنیا میں ہے نیک اعمال کسی بھی جگہ پہ کریں آپ کو اس کا اجر ضرور دیا جائے گا، اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کو ملے گا یا فلاں کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم میں سے ہر ایک سے عنقریب اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اس کے ارد گرد کے درمیان ترجمان اس کے ارد گرد کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور اپنے بائیں طرف وہی کچھ دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا، اور آگے دیکھے گا کہ اسے منہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی، اس لیے آگ سے بچو،
آدھی کھجور کے ذریعے ہی سے کیوں نہ بچو، چاہے پاکیزہ بول کے ذریعے ہی کیوں نہ بخشو، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کی قبولیت جو ہے ان قریب جو اللہ ہم سے معافی قبول کریں گے، اس میں یہی چیز تو ہے صدقات۔ اور یہ ہیں کس کے لیے؟ اللہ کیوں بار بار صدقات کی باتیں کریں؟ کیونکہ یہ جو ہماری جانوں سے نکلا ہوا صدقہ ہے اسی غریب کے پاس میں گیا اور اس کا بھلا ہو گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی، سہل ہو گئی ہے، تو اللہ اسی لیے اس کو بار بار تبلیغ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رب تو تمہارا وہی ہے، عبادت کے لائق صحیح والا وہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد عرش بنایا اور عرش کے پر مقیم ہو گیا۔ پھر اسی کے ساتھ میں دیکھیں کہ اس نے وہ تب سے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے کر رہا ہے دنیا کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے معاملات وہ ابھی بھی اللہ رب العالمین ہمارے صحیح سالم کر رہے ہیں۔ اس میں نا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل قدر مقدار کو نہیں جانتا مگر اللہ، ٹھیک ہے؟ جو عرش کی اصل ہے نا، جو عرش کی قدرت ہے اور اصل ہے وہ کہاں ہے؟ وہ صرف رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرد بھی نہیں جانتا۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کچھ احکام بتا رہے ہیں، اقوام کے احوال بتا رہے ہیں، عاد، سمود، فرعون، ان کی بے عقلیوں کی سبب ان کو دھتکار دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، دنیا میں کوئی ان کا مقام مرتبہ نہیں ہے، ان کو اموات دی گئی، صرف ان کے ایک کم عقلی والا معاملہ کہہ دیں کہ انہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو اسی کے ساتھ میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے مدین والوں کی طرف جو ہے حضرت شعیب کو بھیجا، اور اس کے بعد حضرت یونس کی قوم، واحد وہ قوم ہے جن کی توبہ، عذاب جب ان کے اوپر آنے لگا انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور ان سے وہ عذاب ٹل گیا، ہٹ گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قوم ہیں ان کو عذاب ملا تھا، وہ عذابوں ہی میں مبتلا ہو کر مارے گئے تھے۔ تو زندگی کے ہر راستے کے اوپر رہزن بن کر نہیں بیٹھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ رہزن نہیں بننا، اپنے لوگوں کی ہیلپ کے لیے بھی بڑھنا ہے، اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے اور سیدھی راہ اختیار کرنے کے در پہ ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو بھی خود نہیں کرنا، خود کا نیکی کا کام سب کر لیتے ہیں، خود نہیں کرنا، دوسروں کو بڑھانا ہے نیکیوں کے اوپر، دوسروں کو لے کے آنا ہے، آؤ جی آج ہم یہ کام کرتے ہیں، آج ہم یہ سنتے ہیں، دوسروں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ہے کہ وہ زمانہ جب تم جب تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں برکت دی، یعنی بدر کی بات ہو رہی ہے، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدین کا انجام کیا ہوا، یہاں پہ بھی وہی ہی مثال ہو رہی ہے کہ جی وہ اس کے جو 70 سردار تھے ابو جہل کے، اور ابو جہل وہ تمام کے تمام مارے گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدین کا انجام کیا ہوا، میں نے ان کو کیسے کیسے مارا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس تعلیم پر جو اللہ کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہوں اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھنے والے یہاں تک کہ فیصلہ اللہ کر دے ان کے درمیان، ٹھیک ہے؟ افضلین ترین کیا ہیں؟ وہ والے لوگ جو آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حق پہنچتا ہے وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، آزمائش پہنچتے صبر کرتے ہیں، حق آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر ابھارتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔